اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں سید سمر نقوی تحقیقی جائزہ کی دوسری نشست میں حاضر خدمت ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے حدیث غدیر خم۔ آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا کہ ایک مولانا صاحب جو طارق جمیل صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو لگا کر اس پہ جواب دینے کی کوشش کر رہا ہے اور حدیث غدیر پر اعتراضات کر رہا ہے۔ ہم ان اعتراضات کو انشاءاللہ علمی انداز میں رد کریں گے اور آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کریں گے۔ سب سے پہلے وہ ایک طنزیہ انداز میں کہہ رہے ہیں کہ چونکہ حدیث غدیر کے سند پر میں بات نہیں کرتا اور کس درجے کی وہ ضعیف حدیث ہے اس پر میں بات نہیں کرتا، چلو میں مان لیتا ہوں۔ تو یہ ان کا طنز جو ہے یہ بالکل نامناسب ہے اور غیر علمی بات ہے۔ کیونکہ اس کو کثیر تعداد میں اہل سنت کے علماء مؤرخین نے اپنی کتب میں مختلف اسانید کے ساتھ درج کیا ہے، جیسے کہ امام حاکم نے اپنے مستدرک میں، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں، امام بزار نے اپنی مسند میں، امام ترمذی نے اپنے سنن میں، امام نسائی نے اپنے خصائص میں اور امام طبرانی نے اپنے معجم الصغیر اور کبیر میں۔ اس کے علاوہ بہت سارے ائمہ اہل سنت کے انہوں نے اس روایت کو اپنی کتب میں درج کیا ہے اور اس کی اسناد جو کہ بہت زیادہ اسناد ہیں، اور ایک روایت کے بقول تو امام علی علیہ السلام ایک صحابی کو کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ کیا تم لوگ حدیث غدیر کا انکار کرو گے؟ میں آپ کو اللہ کی قسم دے رہا ہوں۔ تو اس میں 13 یا 10 صحابہ کرام بدری صحابی کھڑے ہو کر حدیث غدیر کی توثیق کرتے ہیں کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث غدیر واقعاً غدیر خم کے مقام پر فرمائی ہے۔ تو یہ تھا ان کی اس اشکال کا جواب جو انہوں نے صحت پر ایک طنز کیا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے ایک اور اعتراض کی طرف آتے ہیں کہ یہ لفظ مولا جو اس حدیث میں ہے اس کا کسی لغت میں یہ معنی نہیں کہ حاکم یا سردار یا مالک وغیرہ، اس کی بس دوستی معنی ہے اور وہی اچھی معنی ہے۔ حالانکہ میرے پاس یہ المنجد ہے جو عربی لغت کی بہت بہترین اور بڑی کتاب ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں لفظ مولا کی معنی کی گئی ہے۔ اس کا پیج نمبر 1107 ہے، اس پہ آپ واضح دیکھ سکتے ہیں کہ مولا کی معنی آقا بھی کی گئی ہے اور سردار بھی کی گئی ہے۔ تو یہ مولوی صاحب کو پڑھنا چاہیے اور میرے خیال سے غور سے پڑھنا چاہیے کہ المنجد میں واقعاً سردار کی معنی میں بھی مولا لکھا گیا ہے، آقا کے معنی میں بھی لکھا گیا ہے، ولی کے معنی میں بھی لکھا گیا ہے، مالک کے معنی میں بھی لکھا گیا ہے۔ ان کے بعد وہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے جس میں رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کو اپنا بھائی اور مولا کہہ کے پکارا ہے۔ تو اگر مولا کی معنی خلیفہ ہے یا حاکم ہے تو پھر تو حضرت زید بھی ہمارے خلیفہ اور حاکم ہوئے، کیونکہ رسول اللہ نے ان کو مولا کہہ کے پکارا ہے، مخاطب کیا ہے۔ اور وہ خود ہی اسی کلپ میں فرما رہے ہیں کہ یہاں پر مولا کی معنی دوست ہیں، جبکہ وہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ یہاں پہ معنی دوست ہیں۔ تو ہم اس بات پہ زیادہ ان کو فوکس نہیں کراتے، لیکن خود ان کی بات کو مانا جائے کہ محل اور مکان کے حساب سے مولا کی معنی کا تعین ہوگا، کیونکہ یہ کثیر المعانی جو ہے وہ لفظ ہے مولا، لہذا اس پر اتفاق ہے کہ جو محل اور کنڈیشن ہوگی اس مولا کی معنی کو بھی اس لحاظ سے دیکھا جائے گا۔ اب یہاں پر حضرت زید کو رسول معظم واقعاً دوست کے عنوان سے ہی مخاطب ہو رہے ہیں، جبکہ غدیر خم میں سچویشن الگ تھی۔ آپ جب تاریخ کی کتب کو دیکھیں گے تو اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ رسول معظم اپنے آخری حج کے موقع پر جب واپس آ رہے تھے تو غدیر خم ایک گاؤں تھا، وہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور
फरमाया कि जो आगे चले गए हैं उनको पीछे बुलाया जाए और जो पीछे रह गए हैं उनका इंतज़ार किया जाए। जब सब लोग जमा हो गए तो रसूल मुअज़्ज़म ने एक मिंबर का एहतमाम कराया जिस पर एक अजीम शान खुतबा दिया और उस खुतबे के बीच में एक इम्पॉर्टेंट बात बताई। फरमाया कि क्या मैं तुम्हारी नुफूस पर तुमसे ज़्यादा हक़ के तसर्रुफ़ नहीं रखता? तो सब सहाबा किराम ने कहा कि कालू बला या रसूल अल्लाह, बिल्कुल आप रखते हैं। फिर फरमाया पस जिसका मैं मौला उसके ये अली मौला है, यानी जिसका मैं सरदार उसके ये अली सरदार हैं। क्यों? क्योंकि एक करीना इस जुमले में वाज़े आ रहा है कि रसूल खुदा फरमा रहे हैं कि अलस्तु बिऔला मिन अनफुसिकुम या अनफुसिहुम, क्या मैं तुम्हारी नुफूस पर तुम्हारी जानों पर तुमसे ज़्यादा हक़ के तसर्रुफ़ नहीं रखता? यानी रसूल अल्लाह इकरार ले रहे हैं कि मैं जिस तरह से तुम्हारी जानों पर तुम्हारी नुफूस पर तुमसे ज़्यादा हक़ के तसर्रुफ़ रखता हूँ, बस उसी तरीके से अली भी तुम्हारे अमीर हैं, तुम्हारे हाकिम हैं, तुम्हारे मौला हैं और उसी तरीके से तुम्हारे नुफूस पर तुम्हारी जानों पर अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की हुकूमत है, वो आपके मौला हैं। ये करीना जो इसके अल्फाज हैं ये वाज़े फरमा रहे हैं कि अमीरुल मोमिनीन को हमारी जानों पर ज़ाहिरी हुकूमत तो कुजा, अमीरुल मोमिनीन को रसूल अल्लाह हमारी नुफूस पर हाकिम करार दे रहे हैं इस सही हदीस की रोशनी में। तो यहाँ पर महल व मकान बता रहा है कि अमीरुल मोमिनीन की विलायत का, इमामत का, खिलाफत का, सरदारी का, हाकमियत का ऐलान हो रहा है, ना कि दोस्ती का। अगर दोस्ती का ऐलान होता तो इतना बड़ा एहतमाम क्यों किया जाता? इतनी सख्त गर्मी में सहाबा किराम को अजियत में क्यों खड़ा किया जाता? इतने हद तक गर्मी थी कि सहाबा किराम अपनी अबा अपने पैरों के नीचे रख कर खड़े हो रहे थे, इतनी शदीद गर्मी थी। तो बहरहाल ये एक मकान और महल के हिसाब से मौला की माने यही फ़िट होती है कि मैं जिसका सरदार हूँ उसके ये अली सरदार हैं। उसके बाद फिर मौलाना साहब एक अजीब बात कहते हैं कि मानी सिर्फ़ वही मानी जाएगी जो अकाबरीन ने की है, यानी जो उलमा अहले सुन्नत अकाबरीन हैं उन्होंने जो इस मौला लफ्ज़ की यहाँ पे मानी की है वही तस्लीम की जाएगी। तो मैं उनकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि चश्म हम आपको आपके अकाबरीन की तौसीक़ात दिखाते हैं कि उन्होंने मौला लफ्ज़ की इस हदीस से मानी क्या आख़ज़ की है। ये हमारे अहले सुन्नत बरादरान की मशहूर किताब है तस्करतुल ख़वास, इमाम इब्न जोज़ी की ये मशहूर किताब है। इसमें इमाम जोज़ी मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अली मौला की मुतअल्लिक़ कलाम करते हैं और फ़रमाते हैं कि उलमाए अरबी ने मौला के मुतअल्लिक़ कहा है कि ये कई माने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी मसलन इसकी बहुत सारी मानी हैं, जैसे मालिक, आज़ाद करने वाला आका, आज़ाद होने वाला ग़ुलाम, मददगार, चचा का बेटा वग़ैरह वग़ैरह। उसके बाद आखिरी जो इसकी मानी करते हैं वो करते हैं कि औला। इब्न जोज़ी कहते हैं कि गुज़श्ता मानी में से कोई मानी भी मुनासिबत नहीं रखता सवाए आखिरी, और वो औला बित्तसर्रुफ़ वाला है। यानी हदीस का मानी ये होगा कि मैं जिस पर उसकी ज़ात से ज़्यादा हक़ के तसर्रुफ़ रखता हूँ बस अली भी रखते हैं। और इसी मानी की हाफिज़ अबू फ़रहा यहया बिन सईद सकफ़ी अस्फ़हानी अपनी किताब मरजुल बहरैन में तसरीह की है। इसने ये हदीस अपनी असनाद से अपने असातिज़ा से रवायत की है और इसमें कहा है कि पस रसूलुल्लाह ने अली अलैहिस्सलाम के हाथ को पकड़कर फरमाया, जिसका मैं वली हूँ और उस से ज़्यादा हक़ के तसर्रुफ़ रखता हूँ, पस अली उसका वली है। पस मालूम हुआ कि तमाम अहादीस के अल्फाज की बाज़ गश्त इसी 10वीं माना की तरफ है, यानी औला बित्तसर्रुफ़। इमाम इब्न जोज़ी और मशहूर यहया बिन सईद सकफ़ी इस्फ़हानी अहले सुन्नत के इमाम, दोनों आइम्मा अहले सुन्नत वज़ाहत कर रहे हैं कि यहाँ पर अमीरुल मोमिनीन की
اولا بالتصرف کے عنوان سے معنی ہوگی، یعنی وہ جو مولا ہیں یہاں پہ مولا کی جو معنی ہے وہ اولا کے یعنی معنی لی جائے گی۔ ان کے دو ائمہ اس کی تصریح کرتے ہیں۔ اور آگے چل کر اسی کتاب میں تذکرۃ الخواص میں امام ابن جوزی لکھتے ہیں کہ یہ صریح ہے، یہ یعنی حدیث غدیر، یہ صریح نص ہے علی علیہ السلام کی امامت کے اس بات پر اور آپ کی اطاعت قبول کرنے کے لیے، یعنی اہل سنت کے امام حدیث غدیر سے امیر المومنین کی امامت مراد لے رہے ہیں، ان کی اطاعت مراد لے رہے ہیں۔ اب تو میرے خیال سے بالکل ہی واضح ہو گیا کہ اس سے مراد امیر المومنین کی امامت و خلافت ہے، جو کہ امام ابن جوزی نے بھی اس کی وضاحت کی اور اس کی توثیق کی۔ اس کے علاوہ ایک اور اہل سنت کے امام کنجی شافعی، وہ اپنی کتاب کفایت الطالب میں لکھتے ہیں کہ حدیث غدیر امام علی علیہ السلام کی ولایت اور خلافت پر بہترین دلیل ہے، اور اس کے حدیث کے بعد کوئی بھی ناسخ رسول اللہ کی آخری زندگی تک وارد نہیں ہوا، لہذا یہ امیر المومنین کی خلافت پر دلیل ہے۔ یہ اہل سنت کے تیسرے عالم۔ مولانا صاحب آپ کہہ رہے تھے اکابرین کے اقوال دکھائیں، اکابرین کے اقوال، تو یہ آپ کے اکابرین ہیں جنہوں نے واضح اعتراف کیا ہے کہ اس حدیث سے مراد امیر المومنین کی ولایت ہے، امیر المومنین کی خلافت ہے، امیر المومنین کی امامت ہے۔ تو یہ آپ کے اکابرین کے اقوال میں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ایک فضول اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ حدیث کا ٹکڑا پڑھا جاتا ہے، حالانکہ حدیث طویل ہے اور آگے والا حصہ نہیں پڑھا جاتا۔ آگے جیسے رسول اللہ نے فرمایا اللہم والی من والا وعاد من وعدہ، رسول اللہ نے فرمایا اے اللہ اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مولا کی معنی بھی دوست ہے، یعنی رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ آقا آپ جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ حدیث کا ٹکڑا نہیں لینا چاہیے، تو آپ بھی خیانت کر رہے ہیں نا، کیونکہ حدیث سے پہلے والا جملہ آپ حذف کر گئے ہیں۔ وہاں پہ کیا الفاظ ہیں؟ الستُ بأولیٰ من انفسکم، کیا میں تمہاری نفوس پر، تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق کے تصرف نہیں رکھتا؟ یہ واضح ترین دلیل ہے امیر المومنین کے نفس پر حاکم ہونے کی، کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری نفوس پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں، تمہاری جانوں پر جو میری اتھارٹی، میرا حکم ہے، میری حاکمیت ہے، وہ تم سے زیادہ ہے۔ بس اسی طریقے سے امیر المومنین تمہارے مولا اور آقا ہیں، جس معنوں میں یعنی حاکم بے عنوان تمہارے اوپر حاکم، تمہاری جانوں پہ اوپر حاکم جس طرح میں ہوں، اسی طریقے سے امیر المومنین تمہارے نفوس پر، تمہاری جانوں پر حاکم ہیں۔ تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ حدیث اگر پوری پڑھی جائے گی تو امیر المومنین کی حاکمیت ہی ثابت ہو رہی ہے۔ ایک اور جگہ پہ مولانا صاحب اعتراض کر رہے ہیں کہ یہاں پر لفظ مولا نہیں ہے، مولا ہو ہے، تو مولا ہو ہے، مولا کہنا درست نہیں، یا کسی عنوان سے ان کی بات سے یہ لگ رہا ہے کہ مولا نہیں کہنا چاہیے، حالانکہ یہ احادیث اور روایات کے خلاف ہے۔ یہ میرے پاس اہل سنت کی مشہور ترین کتاب ہے امام حیثمی کی مجمع الزوائد، جس میں 4 سے 5 کتب کی احادیث کو نقل کیا گیا ہے۔ اس میں یہ امام حیثمی جس کو مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ جس کی حدیث جو ہے سند جو ہے وہ ضعیف ہے، اور کس درجے کی ضعیف ہے وہ میں بیان نہیں کرتا، اس امام حیثمی نے پورا ایک باب باندھا ہے حدیث غدیر پر، اور اس میں بہت ساری احادیث نقل کی ہیں مختلف اسناد کے ساتھ، اس پر انہوں نے بہت ساری اقوال کو اس چیپٹر میں نقل کیا ہے۔ تو اس کی جو سب سے پہلے حدیث ہے، سب سے پہلی، جس میں یہ مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ مولا نہیں کہنا چاہیے، یا ان کی بات سے یہ لگ رہا ہے، تو اس میں امام حیثمی ایک روایت کو نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ امام احمد نے اس کے رجال کو ثقہ کہا ہے۔ رباح بن حارث سے روایت ہے کہ کچھ لوگ رحبہ کے مقام پر حضرت علی علیہ السلام کے پاس آئے اور بولے، کیا بولے؟ السلام علیک یا مولانا، آپ پر سلام ہو اے ہمارے مولا۔
تو یہ صحابہ کرام کی سنت ثابت ہو گیا، رسول اللہ کے صحابہ کرام کی سنت ثابت ہو گیا، اور واضح ہو گیا کہ صحابہ کرام امیر المومنین کو مولا کہہ کر مخاطب ہو گئے تھے۔ اور اسی طریقے سے احمد بن حنبل نے حضرت عمر کا بھی قول نقل کیا ہے، جس میں وہ فرما رہے ہیں کہ اے ابن ابی طالب، آپ کو مبارک ہو کہ آپ میرے اور تمام مومن و مومنات کے مولا ہو گئے ہیں۔ ایک یہ قول، ایک وہ قول، اور اسی قول میں، اسی کتاب میں، اسی حدیث میں، صحیح حدیث میں یہ بھی تعین ہو رہا ہے کہ مولا کی اصل معنی ہے کیا، وہ بھی خود صحابہ کرام بتا رہے ہیں۔ اسی حدیث میں آگے چل کے، آپ پر سلام ہو اے ہمارے مولا، اس پر حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہارا کیسے مولا ہو سکتا ہوں؟ اگر معنی دوست تھی مولا کی تو مولا یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ اگر اس کی معنی دوست ہوتی تو کہتے ٹھیک ہے دوست ہو، تم میرے دوست ہو۔ تو یہاں پر یہ مولا کا سوال بتا رہا ہے کہ اس کی معنی دوست نہیں ہے۔ تو مولا آگے کیا فرما رہے ہیں؟ جبکہ تم لوگ عرب ہو، یعنی تم عرب ہو، عرب کا اس سوال سے کیا تعلق؟ اگر دوستی مراد تھی تو امیر المومنین کیوں پوچھ رہے ہیں کہ تم تو عرب ہو؟ یعنی یہاں پر بات سرداری کی ہو رہی ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں اسی حدیث میں، تو ان لوگوں نے بتایا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غدیر خم کے دن یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اس حدیث سے، وہ صحیح حدیث سے جو امام حیثمی نے نقل کی ہے، کہ واضح ہو رہا ہے کہ یہاں پر مولا سے مراد دوست نہیں بلکہ سردار ہے، کیونکہ امیر المومنین کا سوال کرنا اور یہ کہنا کہ تم تو عرب ہو، اگر یہاں پہ دوستی مراد ہوتی تو یہ سوال کیوں کیا جا رہا تھا؟ معنی یہ ہو رہا ہے کہ یہاں پر دوستی نہیں سرداری مراد تھی، تبھی تو مولا کہہ رہے ہیں کہ تم تو عرب ہو، تمہارا سردار میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ تو امام علی علیہ السلام کو صحابہ کرام نے بتایا، بلکہ ایک نہیں، اسی روایت میں ہے کہ ان صحابہ کرام میں حضرت ابو ایوب انصاری بھی موجود تھے جو جلیل و قدر صحابی ہے۔ یعنی ایک تو یہ ثابت ہوا کہ مولا کہنا سنت صحابہ کرام ہے، اور دوسرا یہ ثابت ہوا کہ یہاں پہ معنی مولا کی دوست نہیں بلکہ سردار ہے۔ اس کے علاوہ میں حجت تمام کرتے ہوئے مولانا صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ میرے پاس کتاب ہے المستدرک، جو کہہ رہے تھے نا بار بار کہ آپ کی امیر المومنین کی خلافت ثابت نہیں ہو رہی، امامت ثابت نہیں ہو رہی، حاکمیت ثابت نہیں ہو رہی ہے، تو میں آپ کو آپ ہی کی کتاب المستدرک سے صحیح سند کے ساتھ ایک حدیث دکھا رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس ایک طویل روایت نقل کر رہے ہیں، اور اس میں آگے چل کر علی علیہ السلام کے لیے رسول معظم کی ایک واضح اور صریح حدیث بیان کر رہے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا اِنَّهُ لَا يَنبَغِي أَنْ أَذْهَبَ إِلَّا وَأَنْتَ خَلِيفَتِي، مجھ پر یہ نہیں کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں اور اے علی تم میرے بعد میرے خلیفہ نہ ہو۔ یعنی امیر المومنین کی خلافت پر یہ نص صریح ہے، جس میں امیر المومنین کی خلافت واضح ہے کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسا ممکن ہی نہیں کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں اور آپ میرے بعد میرے خلیفہ نہ ہو۔ تو یہ امیر المومنین کی خلافت پر واضح دلیل ہے۔ ہاتھ میں کتاب مجمع الزوائد ہے، اس میں ایک اور واضح حدیث ہے کہ خلیفہ کون ہے، خلافت کس کے لیے تھی، رسول اللہ خلافت کس کو دے کے گئے تھے۔ تو یہ میرے پاس اہل سنت کی معتبر کتاب ہے، اس میں رسول اللہ کی ایک حدیث نقل کی جا رہی ہے جس کی روایت جو ہے امام احمد نے نقل کی ہے، اور اس کی سند عمدہ ہے۔ امام حیثمی لکھتے ہیں کہ اس کو امام احمد نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے اور اس کی سند عمدہ ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارق فیکم خلیفتین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان، اے میرے صحابہ کرام، اے میری امت، میں تمہارے درمیان دو خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اطرت اہل بیت ہے۔ یعنی اللہ کے رسول جو خلفاء ہمارے درمیان چھوڑے جا رہے ہیں وہ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے۔
یہ اہل سنت کی معتبر کتاب، اس کی سند درست ہے۔ اس کے علاوہ اگر پھر بھی مولانا صاحب نہ مانے کہ نہیں بھائی لفظ ولی سے بھی خلافت ثابت نہیں ہوتی، لفظ مولا سے بھی ثابت نہیں ہوتی، لفظ خلیفتین سے بھی ثابت نہیں ہوتی، آئیں اس سے اور زیادہ واضح ترین حدیث جو اہل سنت کے امام ابن ابی عاصم نے اپنی کتاب السنہ میں نقل کی ہے، وہاں پر رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صحیح حدیث نقل کی جا رہی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ یا علی انت خلیفتی فی کل مومن من بعدی، اے علی تم میرے بعد تمام مومنین میں میرے خلیفہ ہو۔ یہ تو انتہا درجے صریح ترین دلیل ہے۔ اب اس کو بھی اگر کوئی نہ مانے تو پھر ضد کا کوئی علاج نہیں۔ رسول خدا فرما رہے ہیں کہ میں تمام مومنین میں امیر المومنین کو اپنا خلیفہ بنا کر جا رہا ہوں۔ اس حدیث کی سند کے لیے نیچے لکھتے ہیں کہ اس حدیث کی سند حسن ہے، شیخ البانی اس کو حسن قرار دیتے ہیں، اس کے علاوہ دارقطنی اس کو صحیح قرار دیتے ہیں، امام ذہبی تلخیص میں اس کو صحیح قرار دیتے ہیں، اور بھی بہت سارے علماء نے اس حدیث کو حسن اور صحیح قرار دیا ہے۔ لہٰذا ہم نے حجت تمام کرتے ہوئے مولانا صاحب کی خدمت میں اور تمام دوستان کی خدمت میں امیر المومنین کی خلافت بلا فصل کو بواضح ترین دلائل سے ثابت کر کے دکھایا کہ امیر المومنین ہمارے آقا، مولا، سردار اور حاکم ہیں، اور رسول اللہ کے بعد خلیفہ اول ہیں، خلیفہ بلا فصل ہے۔ پروردگار عالم ہمیں حق سمجھنے کے بعد ضد نہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔